السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا جو سبق سٹارٹ ہو رہا ہے سورۃ الاعراف سے، سورۃ الاعراف کا آج پہلا سبق ہے ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ اب دوبارہ غور کریں، جب ہم نے بولنا نا لام، تو میم کے اوپر آپ دیکھیں لام بولنا ہے کہ میم ہے، میم کے اوپر ہے شد، تو جب شد میم پر آنا ہے تو آپ نے لپس کو دبانا ہے تھوڑا سا، ساتھ ناک میں غنہ بھی کرنا ہے۔ کیسے؟ الف لام، یہ کی آواز جو یہ غنہ ہے، جب آپ لپس بند کر کے ناک میں آواز لے کے جائیں گے تو یہ غنہ ہے۔ میم مشدد یعنی شد والی میم ہو اور نون شد والی ہو تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ غنہ ایک الف کے برابر۔ ایک الف کا برابر مطلب کیا کہ ایک الف کے برابر آپ کی آواز لے کر جائیں گے۔ الف لام میم صاد، ٹھیک ہے؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی، مطالب، مفاہیم اللہ کی ذات جانتی ہے۔ کتاب، یہ کتاب ہے، انزل الیک، نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، فلا یکن، تو نہ ہو جائیے، فلا یکن، تو نہ ہو جاؤ، فی صدری کا، فی میں صدر سینہ کا، آپ کے سینے میں نہ ہو، آپ کے سینے میں حرج، کوئی تنگی، منہ اس سے۔ اب اس کو پڑھیں گے حرجم، دیکھیں وہی میم آ گئی نا وہاں پر بھی، حرجم منہ اس سے، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں بھی اس کے ذریعے، اور ذکر، نصیحت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ کریں گے، یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس سے آپ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ تاکہ یہ کیوں نازل کی گئی ہے؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ کتاب جو ہے یہ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، ہر بندے کے لیے نصیحت نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، تو آپ کے دل میں اس سے بالکل بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے سورۃ الاعراف ہم نے سٹارٹ کی ہے، تھوڑا سا سورۃ الاعراف کا بھی بتا دیں۔ اعراف جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور اس کے رکوع جو ہے 24 ہے، اور اس کی آیات 206 ہیں۔ اعراف ہم آگے جا کے پڑھیں گے اعراف کے بارے میں۔ اعراف کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے، ٹھیک ہے، جس کی نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہوں گی، کہ نہ کوئی ایک نیکی بڑھے کہ وہ جنت میں جائے، اور نہ کوئی گناہ بڑھے کہ وہ جہنم میں جائے، برابر برابر انہیں اعراف کے اوپر بٹھا دیا جائے گا۔ ایک طرف سے جنت نظر آ رہی ہوگی، جنت کی خوشیاں، جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں، تو دوسری طرف سے انہیں جہنم نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آخر کر کے لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ اعراف، کس کو سمجھ آ گئی کہ اعراف کیا ہے؟ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے
اس کے ابلاغ سے، اس کو پہنچانے سے، اس کا پیغام دینے سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کہیں کافر میری تکذیب نہ کر دے۔ میں پیغام لے کے جاؤں، میں کتاب سنانے جاؤں، قرآن سنانے جاؤں تو لوگ میری تکذیب نہ کر دیں یا مجھے کوئی تکلیف نہ دے، مجھے کوئی پریشان نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہے۔ یا حرج یعنی شک کے معنی میں بھی ہے، آپ دل میں کوئی حرج نہ رکھیں۔ حرج کا مطلب ایک تو تھا وہ تنگی محسوس نہ کریں جو میں نے آپ کو وضاحت کر دی، دوسرا حرج سے مراد ہے کہ آپ دل میں شک پیدا نہ کریں۔ یعنی کس میں شک؟ اس کا منزل من اللہ ہونے کے بارے میں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اصل میں یہ کہا نبی کو جا رہا ہے لیکن سمجھایا امت کو جا رہا ہے کہ امت شک نہ کرے۔ نبی کو تو پتہ ہے ان پر قرآن پاک نازل ہوگا، نبی کے پاس ہی تو جبریل علیہ السلام آتے رہے، تو پھر شک کس بات کا رہا؟ کہا نبی کو جا رہا ہے اور سمجھایا امت کو جا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، اور اتبعوا تم سب پیروی کرو، ما جو انزل نازل کیا گیا ہے، الیکم من ربکم، الیکم تمہاری طرف، من سے، ربی ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور تم سب پیروی نہ کرو، من دونہ اس کے علاوہ، اولیاء اور دوستوں کی، قلیلا ما بہت ہی کم، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، نازل ہوئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی، دوسرے دوستوں کی اتباع مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ اس کے بعد ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، وَكَم دیکھیے عربی پڑھیے، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں، أَهْلَكْنَاهَا ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، فَجَاءَهَا تو آیا ان پر، بَأْسُنَا ہمارا عذاب، بَيَاتًا رات کو، او ہم یا وہ، قائلون سب دوپہر کو آرام کر رہے تھے، قائل قیلولہ کر رہے تھے، قائلون قیلولہ کر رہے تھے، قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ اب بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا، ہمارا ان پر عذاب رات کو آیا، یا پھر او ہم قائلون یا وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ مطلب عذاب دو طرح سے اللہ تعالیٰ دو وقتوں میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک تو رات کے وقت میں، رات کو انسان بے فکر ہو کے، غافل ہو کے سونے کی کوشش کرتا ہے، ایسے یا سو جاتا ہے، اور دوسرا ٹائم کون سا تھا؟ دوپہر کے قیلولے کا، قائلون، قائلون مراد قیلولہ ہے جو دوپہر کے وقت استراحت یا آرام کرنے کے لیے جو کیا جاتا ہے اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام کر رہے تھے یا آرام کے لیے بے خبر بستروں میں آسودہ خواب یا حالت استراحت میں تھے، اچانک عذاب آیا۔ ایسے وقت میں رات کے ٹائم میں یا دوپہر میں اچانک جب آپ بے فکر ہو کے اپنے بستر پہ سوئے ہوں، اچانک کوئی چور آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی جلدی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اب دیکھیے اللہ کا عذاب کیسے وقت میں آیا۔ اچھا اگر ان کا دن کے ٹائم بھی آ جاتا یا ایسے وقت میں جس ٹائم وہ کام کاج کر رہے تھے
تو ایسے وقت میں بھی آ جاتا تو کیا وہ بھاگ سکتے تھے؟ نہیں۔ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ نہیں۔ لیکن یہ اللہ نے وقت بتایا کہ میں نے کس وقت میں ان پر بالکل بے خبر ہو کے دنیا داری سے ہر کام سے بے خبر جب ہو گئے تھے، آرام کر رہے تھے اس وقت۔ فما کانا، پھر نہ تھی دعواہم ان کی پکار، اذ جب جاءہم آیا ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب، الا مگر یہ کہ قالوا انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ جب ہمارا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ فما کانا دعواہم اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا ان کے پاس عذاب آیا تو اس وقت ان کی صرف ایک ہی پکار تھی کہ ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ظالم تھے، یعنی اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا کہ ظالم ہم ہی تھے۔ لیکن اس وقت اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ، عذاب کے آ جانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے بھی اس سے آگے جائیں ہم جب پڑھیں گے سورۃ المومن تو وہاں پر بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَنَا لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع مند نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ایمان کب لانا چاہیے؟ پہلے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، البتہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے ارسلا جو بھیجے گئے الہم ان کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ بامحاورہ ترجمہ، پھر ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ان سے بھی جو رسول بھیجے گئے تھے، یعنی رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کے پاس رسول آئے تھے ان کی امتوں سے بھی پوچھیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ نے پوچھنا ہے، کیا جواب دیا تم نے میرے رسولوں کو؟ امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبروں نے آ کر تمہیں پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا کس سے؟ امتوں سے پوچھا جائے گا۔ اور پیغمبروں سے کیا پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا جب پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا تھا، کیا پہنچایا تھا تم نے انہیں، اور انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ پیغمبر اس سوال کا جواب دیں گے کہ ہاں اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچایا تھا، جن کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جبکہ کفار کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی پہنچانے والا آیا ہی نہیں۔ پھر امت محمدیہ انبیاء کے لیے ان کفار کے خلاف گواہی دے گی، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں ہم نے اس کا پڑھا، اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، جبکہ جہنم میں جانے کے بعد جب دروغہ جہنم پوچھے گا تو پھر اقرار کر لیں گے کہ ہمارے پاس پیغمبر تو آئے تھے لیکن ہم پر کلمہ عذاب ثابت ہو گیا تھا۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم پر کلمہ عذاب ثابت ہو گیا تھا، اب اسی وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے تھے۔ آگے دیکھیے فَلَنَقُصَّنَّ، پھر البتہ ہم ضرور بیان کریں گے علیہم ان پر، بِعِلْمٍ وَمَا، علم کے ساتھ، اور نہیں کننا تھے ہم غائبین غائب۔ بامحاورہ ترجمہ ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے حالات ان کے روبرو ان کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہیں تھے، وہ سارے ان کے حالات ان کے سامنے کریں گے کہ ایسے 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 تم نے کیا، اور ہم تمہارے کارناموں سے تمہارے کاموں سے ہم بے خبر نہیں تھے۔ والوزن یومئذ الحق، والوزن زا کی سٹی آئے گی، والوزن، اور وزن یومئذ الحق اس دن برحق ہے۔ فمن ثقلت، پھر جو بھاری ہو گئے، موازینہ اس کے پلڑے، فاولئک، تو وہی لوگ ہی هم المفلحون، فلاح پانے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
ذہن میں رکھیے والوزن یومئذ الحق، وزن پر حق ہے، مطلب آپ کی نیکیوں کا آپ کی بدیوں کا وہاں پر وزن کیا جانا ہے، نیکیوں اور بدیوں کو تولا جانا ہے۔ پھر اس میں سے فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہوگا، یہ میرے رب نے گارنٹی دے دیا۔ ومن خفت، ومن اظہار کریں گے یہاں پر، ومن خفت، اور جس کے ہلکے ہو گئے موازینہ پلڑے، فاولئک الذین، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسروا، خسارے میں ڈالا، خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، بما اس وجہ سے، کانو وہ تھے سب بآیاتنا ہماری آیات سے، یظلمون وہ بے انصافی کرتے، وہ ظلم کرتے۔ جی، اور جس کے پلڑے نیکیوں کے ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ ہم نے اپنے آپ ترجمہ کس کا کیا ہے؟ انفسہم، جنہوں نے خسارے، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو یعنی اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو جنہوں نے خسارے میں ڈالا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ظلم کا مطلب بے انصافی کرتے تھے، یعنی ہماری آیات بینات کو پڑھ کر سن کر اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَ، اصل میں وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، ظلم بھی یہ اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ بچہ سبق یاد نہیں کر کے آتا، آپ کو میں کہتی ہوں جی آپ نے سبق یہاں سے یہاں تک یاد کر کے آنا ہے، آپ یہ یاد نہیں کرتے، اگلے دن آپ کو پنش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹیچر ظلم کرتا ہے، بچہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، خود ہی کرتا ہے نا، جو یاد نہیں کر کے، اسے پتہ تو ہے کہ میں نے یاد نہیں کر کے جانا تو مجھے پنش تو ہونی ہے، لیکن یہ اسے کلیئر ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے یاد نہیں کر کے جانا تو پنش ہونی ہے۔ تو پھر آگے سے جب پنش ہوگی ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے، لیسن نہ یاد کرنے کی وجہ سے، تو پھر ٹیچر ظلم نہیں کرے گا، ظلم بچے نے اپنی جان پر خود کیا۔ تو آج اگر آپ آیات اللہ کی آیات بینات پر عمل کرتے ہو تو آپ سمجھ لیجئے آپ اپنا فائدہ کر رہے ہو، اور اگر نہیں کرتے تو آپ ظلم کر رہے ہو، اور ظلم کا بدلہ تو پھر آپ کو چکانا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا وہاں پر۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے ٹھکانہ دیا تمہیں، فی الارض زمین میں، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائی، لَكُمْ تمہارے لیے، فیہا اس میں، معاشش زندگی کے سامان، قلیلا ما بہت ہی کم، تشکرون جو تم شکر کرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، جگہ دی تھی، زمین میں جگہ دی، کون سی جگہ دی؟ رہنے کی جگہ دی۔ اللہ نے آپ کو زمین میں رہنے کی جگہ دی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معاشش، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق بھی پیدا کیا، اس میں معاشش زندگی گزارنے کا سامان، ٹھیک ہے، وہ بھی تمہیں دیا۔ اب ہم یہاں دنیا میں رہ رہے ہیں، رہنے کے لیے جگہ موجود ہے، کھانے پینے کے لیے بھی زمین کے اندر سے سارا کچھ اللہ نے ہمارے لیے نکالا، الحمدللہ، کہ کہیں پیچھے سے لے کر آئیں، کہیں اور سے لے کر آئیں، اللہ نے دیا نا سب کچھ۔ قلیلا ما تشکرون، یہ زمین میں آپ نے جگہ لے لی، ٹھکانہ اللہ کا دیا ہوا لے لیا، اور اس میں زندگی کا جو سامان ہے وہ بھی استعمال کیا، تو پھر بھی اللہ کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں شکر گزار، تھوڑے ہیں۔ انسانوں کے بھی شکر گزار بہت تھوڑے ہوتے ہیں، ہر ایک تو کسی کو تھینک یو نہیں کہتا، ہر ایک تو کسی کو جزاکم اللہ نہیں کہتا، بہت سے لوگ ہیں جن کا آپ کام کر دیتے ہیں وہ شکریہ بھی نہیں کہتا، ایسے ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کے بھی آپ دیکھیے ہمارا کوئی شکریہ ادا نہ کرے تو ہم ناراض ہوتے ہیں نا، کہ دیکھو میں نے اس کا اتنا کام کیا اور اس نے ایک بار نہیں منہ سے بولا کہ بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر، تھینک یو. ناراض ہوتے ہیں، اس کے منہ سے یہ پھوٹا تک نہیں ہے. تو وہ ابھی ہم نے اللہ کے یعنی جو کچھ ہم نے اس کسی کا کام کیا ہے، ہم نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اللہ کی نعمتوں میں سے ہم نے اس بندے کی مدد کی ہے، یا کسی کا ہم نے کام کیا ہے تو اللہ نے ہمیں نعمت دی، جسمانی نعمت، کام کرنے کی طاقت ہمیں اللہ نے دی ہے کہ خود سے ہم لے آئے کہیں سے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے جسم کے ساتھ کوئی کام کیا ہے جو ہم کسی کی مدد کی ہے، کسی کا سامان اٹھا کے، کسی کی کوئی کام گھر کا کام کروا کے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہم نے استعمال کی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہم نے استعمال کی، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بندی میرا شکریہ ادا کرے. نہیں کیا تو ہم ناراض ہو رہے ہیں. تو اللہ کی ذات نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اللہ کو تو کسی نے نہیں دی نا، اللہ نے اپنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور یہ ڈائریکٹ اللہ دیتا ہے. یعنی ہم جب کسی کا دیتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ نہیں دے رہے، کیونکہ پیچھے سے خالق کائنات ہماری مدد کر رہی ہے. ہم پر جتنی نعمتیں ہیں وہ خالق کائنات کی ہیں. تو ہم وہاں پر اتنا شور مچاتے ہیں، امیدیں لگاتے ہیں، اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے میرا شکریہ نہیں ادا کیا. تو خالق کائنات نے اتنی نعمتیں دے دی، تمہیں جگہ دی، اور پھر تمہیں معاشش سامان زندگی دیا، لیکن اللہ کہتا ہے تھوڑے ہیں جو شکر گزار. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ کی نعمتیں کھائیں، ہنڈائیں، استعمال کریں، استعمال میں لائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کریں. اور قرآن پاک کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر کرو گے، اب اللہ کہتا ہے شکر کرو. تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، تو شکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ اس کو اور دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اس کو مزید دے دیتا ہے. اب ایسے سیم یہ حالات دنیا میں بھی ہیں. ہم جس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام کر دے اور ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ صحیح تو ہم نے کسی کا کام کیا، ہمیں ہمارا کسی نے شکریہ ادا کر دیا، ہماری کسی نے کام کی تعریف کر دی، ہمارے اندر ایک نیا جذبہ سا پیدا ہو جاتا ہے کام کرنے کا. ایسا ہوتا ہے. جو بیٹیاں ہیں، جو بیٹے ہیں، انہیں زیادہ پتہ ہے کہ اگر امی ابو ان کا کام ان سے کروا کے کوئی کام کروا کے ان کی تعریف کر دیں، تو بیٹیاں بھی بیٹے بھی وہ کام اور زیادہ شوق سے، ہمت کے ساتھ، مزید طاقت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ٹیچر ہے تو اسٹوڈنٹ نے کوئی ٹیچر کا کام کیا، ٹیچر نے اس پہ تعریف کر دی، استاد نے تعریف کر دی، تو بچہ اور خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور عزم کے ساتھ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کس لیے؟ میرے ٹیچر نے میری تعریف کی ہے، میرا استاد مجھ سے خوش ہے، اس کام پر مجھے تھپکی دی ہے، میری تعریف کیا کہ تم بہت اچھے انسان ہو اور آپ یہ کام کر سکتے ہو، آپ نے یہ کام کیا، بہت شکریہ جی. اب بچہ نیکسٹ پھر کرنے کی کوشش کرے گا. تو اگر آپ اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کرتے ہو، نعمتوں کا، کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہوئے پڑھا الحمدللہ، آپ نے گوشت کھایا یا آپ نے کوئی سبزی کھائی یا کوئی آپ نے دال کھائی، آپ کو پسند تھی نہیں تھی، جو اللہ نے دے دیا بس وہ کھا لیا، تو الحمدللہ آپ شکر ادا کرتے ہو. پانی کا گھونٹ لیا، بسم اللہ پڑھا اللہ کے نام سے، اور پانی کا گلاس یا گھونٹ پی کر نیچے رکھا تو کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، میری اتنی اوقات نہیں تھی میں پانی کا گھونٹ بھی پی سکتی، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے یہ پانی پینے پر کہ میں قابل ہوئی. تو اللہ کی ذات خوش نہیں ہوگی؟ اللہ کہتے شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم گھر میں اپنے پرانے سے پرانا کپڑا استعمال کرتے ہیں، نیا سے نیا کرتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز کرتے ہیں، ایسی چیزیں بھی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں پسند، چاہے ہم مجبوری سے کر رہے ہیں.
لیکن آپ اللہ کا شکریہ ادا ضرور کریں گے، اور جب شکریہ ادا کریں گے تو اللہ کے ذات ہمیں اپنے خزانوں سے اور نوازے گی کہ میری بندی کتنی صابر ہے، کتنی شاکر ہے۔ اللہ نے شکر کرنے والے بندوں کی بہت جگہ پر نبیوں کی تعریفیں کی ہیں، فلاں میرا بندہ، فلاں میرا نبی بہت شکر گزار تھا، عبدن شکورا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے اتنا کچھ یعنی کہ نوازا ہے، مطلب آپ کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، آپ تو یعنی آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ ہے ہی کوئی نہیں، ایسی ہستی اللہ کی ذات نے آپ کو بنائی ہے، تو پھر بھی راتوں کو ساری ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افلا عبدن شکورا، اگر اللہ نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں تو کیا اس کے بدلے میں شکر گزار بندہ ہی نہ بنوں؟ اس پہ کوئی پیسے لگتے ہیں؟ شکر گزار انسان بننے پر کوئی پیسے لگتے ہیں؟ کوئی محنت ہے، جسمانی محنت ہے، زبان کی نعمت ہے، باقی تو کوئی پیسے نہیں لگتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ فری کی نیکیاں ہیں جو آپ نے لینی ہیں، بغیر پیسے کے، بغیر خرچ کرنے کے آپ نے عبدن شکورا بننا ہے، عبدن شکورا بننا ہے، شکر گزار بندے، شکر گزار بندیاں بننا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اسلامک اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمۃ القرآن سیکھنے کے لیے وہ بھی آسان طریقے سے ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔